السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں قضاء نماز۔ اکثر لوگ قضاء عمری کی حقیقت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ زندگی میں اکثر لوگ اپنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں، چاہے وہ 1 ماہ ہو یا 1 سال ہو یا 2 سال، اس طرح زندگی میں اپنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے جب علم آتا ہے کہ یہ ہم نے بہت غلط کیا ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں مختلف علماء کرام سے یا اپنے احباب دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، جو نمازیں ہم سے رہ چکی ہیں اس کے متعلق ہم کیا کریں۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اسلام ایک روشن دین ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم شروع سے دیا کریں اور ترجمے کے ساتھ ان کو پڑھائیں تو انشاءاللہ ایسی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اور اگر بالفرض ایسا کام ہو جائے کسی سے تو اس کے لیے کیا شریعت نے حدود قائم کیے ہیں، آج ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جان بوجھ کے چھوڑی نمازوں کے بارے میں کہتے ہیں، جس نے پچھلی عمر میں کتنی نمازیں چھوڑی ہوں، یعنی کہ جتنی بھی نمازیں چھوڑی ہوں، اب وہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز ادا کرے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، یعنی کہ جب بھی وہ کوئی نماز پڑھے گا ساتھ وہ ایک نماز ادا کرے گا، بس یہ اس کی ترتیب بتاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے، اور یہ بات بہت مشہور ہو چکی ہے، اگر کسی شخص کے پچھلے زندگی کے نمازیں قضا ہوں تو وہ رمضان کے آخری جمعے میں نماز جمعہ جو ہے آخری کے بعد 4 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے، ہر رکعت میں 7 بار آیات الکرسی اور 15 بار سورۃ الکوثر پڑھے، تو ان کی 700 کی جو نمازیں ہیں، 700 نمازیں وہ قضا جو ہو چکی ہیں، 700 کے قریب نمازیں وہ پوری ہو جائیں گی اس کے اندر۔ اور اسی طرح کچھ اور اقوال بھی ملتے ہیں، لوگ جو کہتے ہیں، ایک بات یاد رکھے اپنے ذہن کے اندر کہ یہ جتنی بھی باتیں آپ کو میں نے یہ بتائی ہیں اور اس کے علاوہ اس طرح کی بات، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، اس کا شریعت کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ نماز قضا ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی کوئی نماز سونے سے یا بھولنے سے کی وجہ سے رہ جائے تو جب یاد آئے اسے پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کفارہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم اور سنن ابن داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان سویا پڑا ہے یا بھول گیا ہے، انسان کمزور ہے، اس کی نماز رہ گئی ہے، تو یہ اس وقت تک انتظار نہیں کرے گا، جیسے کہ آج آپ نے ظہر کی نماز آپ سے قضا ہو چکی ہے تو آپ نے کل ظہر کا انتظار کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ جب بھی آپ کو یاد آئے اسی وقت آپ نے ادا کرنی ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری باب باندھا ہے، بخاری کتاب کے اندر ایک باب باندھا ہے، جب کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے اسے اسی وقت پڑھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں رہتا۔ اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اس کو یاد آئے اسی وقت وہ ادا کرے۔ یعنی جو نماز غلطی سے، بھول سے، سونے کی وجہ سے یا کسی مجبوری سے رہ جائے، اس کی قضا یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت فوراً پڑھ لے، اس کے علاوہ اور کوئی کفارہ نہیں اس کا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی سفر پر تھے، یعنی کہ سفر پہ آ رہے تھے۔ ایک حدیث کے اندر میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ خیبر سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک اور روایت کے اندر یہ ہے کہ راستے میں تھکاوٹ تھی، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے اگر آپ اچھا سمجھے تو یہاں پر اسٹے کر لیتے ہیں تھوڑا سا،
اور رات کا وقت تھا، صبح کے قریب تھا ٹائم، تھک چکے ہیں، صبح انشاءاللہ ہم سفر جاری رکھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں سے صبح کی نماز قضا نہ ہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں رات کی ڈیوٹی کروں گا، صبح اذان دے کے آپ لوگوں کو جگا کے، صحابہ کرام کو جگا کے نماز پڑھ لیں گے۔ اس بات پر اتفاق ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹنی کو ٹیک لگایا اور دیکھتے دیکھتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کی جب کرنیں نکلی، سورج نکلا اور کرنیں سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ جب لگی تو جیسے بیدار ہوئے تو فوراً آواز دی، یا بلال یہ تو نے کیا کیا؟ ہم نے تجھے بٹھایا تھا کہ تو نے ہمیں جگانا ہے صبح کی نماز کے لیے، تو خود بھی سو گیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو نیند دلائی اسی ذات نے مجھے بھی نیند دلا دی اور میں بھی سو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے اٹھیں، تھوڑا سا سفر کیا، جب سورج صحیح طریقے سے نکلا باہر، زوال کا صحیح طریقہ ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے وضو کیا اور وہ جو نماز قضا ہو چکی تھی اسی وقت انہوں نے ادا کی۔ دیکھیں یہ واضح حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ان احادیث سے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر کسی کی مجبوراً یا سونے یا نماز رہ جانے وقت ملنے یاد آئے تو فوراً پڑھ لے۔ یہ طریقہ کار ہے، بہت آسان طریقہ کار ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، مگر وہ شخص جس نے جان بوجھ کر یا زیادہ نمازیں چھوڑی، یا تو جان بوجھ کر یا زیادہ نمازیں اس نے چھوڑ دی ہیں، تو اس کی قضا نہیں بلکہ سچی توبہ ہوگی اس کی۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی میں ایسی غفلت میں مبتلا ہے کہ اس سے کئی نمازیں رہ چکی ہیں اور اب اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور وہ اس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے جو کیا یہ غلط کیا ہے، اب وہ پچھتاوا کر رہا ہے کہ میں وہ نمازیں کیسے ادا کروں، تو یاد رکھیں اس کے لیے توبہ ہے۔ آپ نے سچی توبہ کرنی ہے اپنے رب سے کہ اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے، مہربان بادشاہ ہے، وہ اپنے بندوں کو سمجھتا ہے کہ میرے بندے کمزور ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس انسان کو چاہیے کہ آگے سے پھر اس طرح نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہمارے اور ان کے مابین عہد نماز ہے، یعنی کہ کافروں کے درمیان، کافر اور مسلمانوں کے درمیان میں جو عہد ہے یعنی کہ جو فیصلہ ہے وہ نماز کا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے اور ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ مسند احمد اور سنن ترمذی اور نسائی کے اندر یہ احادیث موجود ہے۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آدمی اور شرک اور کفر کے مابین فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ یہ ایک کتنا اہم جز ہے اسلام کا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کیونکہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنا کفر ہے۔ یاد رکھیں جان بوجھ کر نمازیں چھوڑنا یہ کفر کے زمرے کے اندر انسان آتا ہے، اور کفر سے واپسی قضا سے نہیں سچی توبہ سے ہوتی ہے، اور جب سچی توبہ کر لی جائے تو اللہ پاک پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے پھر ان کے بعد ایسے جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کیں اور اپنے خواہشات کے پیچھے لگے رہے، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہ عن قریب گمراہی کو ملیں گے، مگر ان میں سے جن لوگوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ سورۃ المریم آیات نمبر 59 سے لے کے 60 تک۔ ایک خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو لوگ جان بوجھ کر نمازیں قضا کر چکے ہیں اور اب وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل کے اندر ایک حسرت پیدا ہو چکی ہے۔ تو یہ آیات سورۃ مریم 59 سے لے کے 60 تک یہ ایسی دلیل ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ان کاموں کے اندر مبتلا ہیں اور ان کو موت واقع ہو گئی ہے
تو وہ عنقریب اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر دیکھ لیں گے۔ بعد میں اللہ پاک نے فرمایا ترجمے میں نیچے، ہاں وہ لوگ نہیں جنہوں نے سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان پہ رحمت کرے گا اور جنت کے باغوں میں داخل کرے گا، جو سچی توبہ کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان سے گناہ ہو چکا ہے اور اس نے سچی توبہ کی ہے، وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ایک اتنی محبت ہے اپنے بندوں سے کہ دیکھیں کتنا مہربان بادشاہ ہے کہ اس نے پورا سال و سال نافرمانی کی ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اور اس نے سچی توبہ کی، آنکھوں سے آنسو نکلے، سجدہ کیا، اپنے رب سے توبہ کی عرض کیا، اللہ پاک نے اس کے تمام گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور کتنا مہربان بادشاہ ہے کہ اس کے کھاتے میں، کتاب میں سے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کچھ لکھا ہی نہیں گناہ کی طرف۔ آج بھی وقت ہے، آج بھی مہلت ہے آپ لوگوں کی کہ زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، اگر اس سانسیں رکنے سے پہلے آپ لوگوں نے توبہ نہ کی، یاد رکھیے گا قرآن پاک کی آیات دلیل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی دلیل ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا، یعنی کہ جو انسان گناہ کرتے کرتے اس کی موت واقع ہو جائے اور وہ توبہ نہیں کرتا، جیسے کہ فرعون کے متعلق آپ نے سنا بھی ہوگا، موسیٰ علیہ السلام جب دریا سے پار چلے گئے اور فرعون اپنے لشکر میں سے داخل ہو گیا، تو جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ داخل ہوا تو اللہ پاک نے سمندر کو آرڈر کیا کہ وہ چڑھ دوڑے اپنے فرعون کی لشکر کے اوپر۔ تو جیسے فرعون ڈبکیاں مارنے لگ گئے، یعنی دریا اس کو نیچے ڈبکیاں دے اور نکلے، ایسے نیچے جائے اور پھر باہر نکلے، فرعون کو پتہ چل گیا کہ اب میری موت پکی ہے۔ اس نے وہاں پر آواز لگائی، قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اے موسیٰ میں تیرے رب کے اوپر ایمان لے آیا، یعنی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا موسیٰ علیہ السلام کا جو متعلق اس وقت کلمہ تھا، اور ایمان لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آواز دی کہ اب ایمان لے کے آتا ہے، تجھے پتہ چل گیا کہ اب تیری موت ہونے والی ہے، تو نے اپنی موت اپنے آنکھوں سے دیکھ لی، اب تو کہتا ہے کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں، اب تیرا ایمان لے کر آنا کسی فائدے کے اندر نہیں ہے، اب تجھے ہم عبرت کا نشان بنائیں گے پوری دنیا کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہے کہ دو ایسے مقامات ہیں کہ وہاں پر توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یاد رکھیں یہ احادیث۔ ایک وہ مقام یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب سورج مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہوگا، انسان بھی گھوم رہے ہوں گے دنیا کے اندر اور وہ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکل آیا ہے، مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آیا ہے سورج۔ اس وقت وہ بڑے چیخ و پکار کریں گے لوگ کہ توبہ توبہ، تو توبہ کا دروازہ بند کیا جائے گا۔ ایک یہ وقت ہے۔ دوسرا وقت جب انسان کے موت کا غرارہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، جب انسان کا موت کا غرارہ شروع ہوتا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، وہ جتنے مرضی چیخ و پکار کرے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ اب میں جانے والا ہوں۔ توبہ اس وقت قبول کی جائے گی کہ جب آپ تندرست ہیں، آپ ٹھیک ہیں، یا بیمار ہیں مگر ٹھیک ہیں، موت کا وقت آپ کا داخل نہیں ہوا، ابھی موت کا جو غرارہ ہوتا ہے وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، اس وقت توبہ قبول کی جاتی ہے۔ آج بھی وقت ہے میرے بھائیو، آج بھی ٹائم ہے۔ جن گناہوں کے اندر آپ لوگ مصروف ہیں، چاہے وہ قضا نمازیں کی ہیں یا کوئی اور گناہ ہے، سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اچانک موت نے آنا ہے اور پھر مہلت بھی نہیں دی جائے گی، زبان بھی رک جائے گی، آنکھیں بھی رک جائیں گی، سب کچھ رک جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔